آپ اپنے گھر میں کوئی نیا پودا بھی لا کے لگاتے ہیں نا، تو اس کو بھی ہوا، پانی اور اس مٹی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ کسی نئے گھر میں جاتی ہیں یا آپ اپنی بچیوں کی شادیاں کرتی ہیں، تو ان کو بھی اس گھر میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں۔ یہ بات دونوں اینڈز پہ سمجھنی چاہیے، لڑکے والوں کی طرف بھی اور لڑکی والوں کی طرف میں بھی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں پہ بھی رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ بہت خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو چلیں جی، آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم ٹاپک جس پہ میں ڈسکشن کرنا چاہ رہی تھی، اور میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکشن کروں۔ آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے، اور جو بھی پوائنٹس آپ لوگوں کے بھی ذہن میں اس حوالے سے ہوں گے مجھ سے ضرور ڈسکس کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے کسی اور کا بھی فائدہ ہو، اور کسی کا گھر اگر بس جاتا ہے، کسی کا گھر بچ جاتا ہے، تو یقین کریں یہ بالکل صدقہ جاریہ کی طرح ہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا، اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں آج کل، تو آپ کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہوگا، اور میں نے بھی اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ طلاق یعنی کہ ڈیورس کی شرح جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے آپ چلے جائیں نا، تو آپ کو یہی ریشو بہت کم دکھائی دے گی۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات بھی ہیں، جو کہ میں نے جن کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ غور کیا، اور مجھے ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا سوشل میڈیا بھی اس حوالے سے بہت ہی زیادہ ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ معاشرے میں جو ہے نا یہ سپریشن اور ڈیورس یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جب آپ کے گھروں سے بچیاں شادیاں کر کے جائیں، تو آپ نے خود بھی ان پہ تھوڑا سا عمل کرنا ہے، غور کرنا ہے، اور بچیوں کو بھی ضرور سکھائیں۔ آج کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ جب کوئی بھی لڑکی کسی گھر میں جاتی ہے نا شادی کر کے، تو سب سے پہلے تو ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نئی جگہ پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک سنگل پرسن ہیں، اور اس گھر میں آپ سے پہلے کافی افراد موجود ہوں گے۔ ان کیسز کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں جس میں آپ لڑکیاں عموماً جو ہے شادیاں کر کے، جیسے باہر آپ نے جانا ہوتا ہے فارن کنٹری یا کہیں اور، آپ نے پاکستان سے باہر جانا ہوتا ہے، اس میں لڑکا عموماً اکیلا ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو ایک ڈفرینٹ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ لیکن اگر آپ جوائنٹ فیملی میں جا رہے ہیں، سسرال میں جا رہے ہیں، ساس سسر ہیں، نند ہیں، دیور دیورانی جٹھانی جو بھی ہے، جس طرح سے ہمارا نارملی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ سے پہلے بہت سے لوگ موجود ہیں، اس گھر کا ایک سسٹم ہے، اور وہ اسی کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل بھی ہرگز بھی یہ کوشش مت کریں کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو آپ جاتے ساتھ ہی ان سب کو بدلنے کی کوشش کریں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں نا، اگر اپنے اینڈ پہ بھی رکھ کے سوچیں، تو آپ اگر 5 بندے ہیں تو ایک بندہ آپ کو بدلنے کی کوشش اگر کرے گا نا، تو وہاں پر صرف کلیشز ہوں گے، بدلاؤ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ تھوڑی سی آپ نے اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، کچھ سال آپ نے اپنے دینے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آٹومیٹیکلی چیزیں آپ کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں آپ کے مطابق ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جاتے ساتھ ہی اگر آپ نے یہ کوشش کر لی کہ سب کچھ میرے مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جائے، جیسے میں سوچتا ہوں، جیسے میں اپنے گھر سے سیکھ کے آئی ہوں، جیسے میں نے اپنے گھر میں ہمارے جو بھی روٹین، جو بھی انوائرمنٹ تھا، وہ میں یہاں بنانے کی کوشش کر لوں ایک دم سے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کوئی بھی اگر اچھی عادات اور اچھی چیزیں ہیں، یا آپ کی اچھی کوئی روٹین ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی پہ امپوز کریں گے، کسی پہ زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ آپ اپنے جو بھی دیکھیں، اچھا رویہ ہے، اچھے کام ہیں، یا اچھی کوئی روٹین ہے، یا جو بھی آپ جس طرح سے بھی آپ کام کرتی ہیں، جب آپ دوسروں کے سامنے اس کو کرنا شروع کریں گی نا، اس کو اپلائی کرنا شروع کریں گی اپنی لائف میں، تو آٹومیٹیکلی اچھائی جو ہوتی ہے نا وہ خود بخود نظر آ جاتی ہے، اور جو چیز آپ کی اچھی ہوگی نا، وہ جب لوگ دیکھیں گے، آپ کو آبزرو کریں گے، تو وہ خود بخود اسی طرح سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ تو پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اسپیشلی ماؤں کے لیے ہے۔ دیکھیں، آپ نے اپنی بچیوں کو، ظاہر ہے ماں کے لیے بچے ان کے سارے ہی جو ہے نا بہت لاڈلے ہوتے ہیں، بچیاں خاص طور پہ، اور جب دوسرے گھر چلی جاتی ہیں تو ظاہر ہے ماؤں کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، کیونکہ بچیاں جو ہے نا وہ ماؤں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ خاص طور پہ لڑکیاں غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں، اور مائیں بھی کرا رہی ہوتی ہیں، کہ سارا دن کی نا رپورٹ بچیوں سے لیتی ہیں کہ جی کیا ہوا، کیا کھایا، کیا پیا، فلاں نے کیا کہا، ساس نے کیا کہا، کون کس طرح بیٹھا تھا، کون کیا کر رہا تھا۔ اپنی بچیوں کو یہ سکھا کے بھیجیں کہ بیٹا جب آپ اس گھر سے جا رہی ہیں نا، تو آپ نے یہاں کی بات وہاں نہیں بتانی، اور وہاں کی بات یہاں نہیں بتانی۔ کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو سمجھ لیں آپ جس جگہ رہ رہا ہوتا ہے نا، وہ چیزیں دوسری طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ ان کے گھر کی بات سن رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس کو کسی اور وے میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو شاید وہاں پر اتنی غلط چیز نہیں ہو رہی ہوتی جتنا آپ کو سن کے فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ باتیں اپنی بچیوں کو بھی سمجھائیں، اور جو بچیاں میری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں، نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں، جو جس طرح سے بھی ہیں،
تو اپنے گھر کی بات جو ہے نا، اپنے سسرال کی، اپنے گھر کی بات اپنے میکے میں مت بتائیں. ہاں جو بہت زیادہ مطلب دیکھیں ایکسٹریم کیسز ایک الگ بات ہے، وہ میں آگے چل کے ڈسکس کروں گی کون سی چیزیں آپ نے لازمی طور پہ بتانی ہیں. اور باقی اپنی ڈیلی روٹین کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ مت ڈسکس کریں. کیونکہ یا اگر کسی بڑے نے آپ کو کوئی چیز اچھائی کے لیے کہہ دی، کوئی چھوٹی موٹی بات ہر گھر میں ہو جاتی ہے، تو آپ کا گھر ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ صبح کو حالات کچھ اور ہوں تو شام کو کچھ اور ہوں. آپ نے صبح کوئی آپ کی آپس میں بات ہو گئی، کسی چیز پہ موڈ خراب ہو گیا، شام میں وہی بات ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ نے اپنے گھر میں بتا دی، گھر والوں کے دل میں ایک بات آ گئی کہ میری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ ان کے دل میں رہ جائے گی. آپ کے گھر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کوشش یہ کریں کہ چیزیں کم سے کم ڈسکس کریں. جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی موٹی بات ہے مت بتائیں، اپنے تک محدود رکھیں. اور ضرور اس بات میں آپ دیکھیں گھر آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ 80% جو آپ کا گھر بسانا ہے نا وہ لڑکی کے ہاتھ میں. تو آپ کی جو بھی اچھی چیزیں ہوں گی وہ آٹومیٹیکلی دوسروں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا پھر ایک اور چیز کی طرف جاتی ہوں. بچیاں کیا کرتی ہیں عموماً کہ نا نئے گھر میں جا رہی ہیں، ظاہر ہے مہمانداری کچھ گھروں میں زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے. اب جب دو مہمان آ گئے، 3 مہمان آ گئے نا، تو گھروں سے بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بس کسی طرح جو ہے نا اب یہ بہت ذمہ داریاں آ گئی ہیں، مجھے بڑے کام کرنے لگ پڑ گئے ہیں، تو میں یہاں سے کسی طرح سے جو ہے نا میں مطلب نکل جاؤں. تو اچھا میں آپ کو ایک اس میں نا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. ہماری میری ایک بڑا قریبی آپ سمجھ لیں رشتہ. تو نئی شادی ہوئی نا، تو وہ بہو آئیں گھر پہ. تو اچھا اب کیا ہوتا تھا کہ جب بھی نند جاتی تھی نا اس کے گھر، حالانکہ اس کا جانا بڑا ریئر ہوتا تھا، تب یہ میں آپ کو پرسنلی بات بتا رہی ہوں، میرے سامنے کی دیکھی ہوئی بات، بہت ریئر ہوتا تھا نا کبھی چل جاؤ. اور پھر اس کا یہ ہوتا تھا کہ چلو صبح گئی شام کو آ گئی یا ایک آدھ دن. تو ساتھ ہی نا ان خاتون کی جو مدر تھیں ان کو ضرور اس دن یا تو ان کو کوئی پرابلم ہو جاتا تھا، ہیلتھ ایشوز ہو جاتے تھے، ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یا انہیں کوئی بیٹی کے بارے میں عجیب و غریب خواب آنا شروع ہو جاتے تھے کہ میری بیٹی بڑے پریشان ہے. وہ فٹ جو ہے نا اپنے بیٹے کو بھیج کے، مطلب لڑکی کے بھائی کو بھیج کے اس کو بلوا لیتی تھی. تو یہ بات بہت غلط ہے. مطلب انہوں نے خود ہی ایڈجسٹ ہی نہیں ہونے دیا اس کو شروع میں کہ چلو بیٹا گھر میں 2-3 مہمان آ جاتے ہیں. اور دیکھیں اگر گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا، کوئی نند آ جاتی ہے، کوئی بھی آ جاتا ہے، کوئی باہر سے آتا ہے، اور اگر آپ اس کے لیے کوئی 2 چیزیں بنا لیتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ ہنس کے بات کر لیتے ہیں، اس کو ٹائم دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس میں آپ کی عزت بڑھتی ہے. میں کہتی ہوں یہ جن لڑکیوں نے اپنے ماں باپ کی عزت بنانی ہوتی ہے نا سسرال میں، یا جو یہ چیز سیکھ کے آئی ہوتی ہیں کس طرح سے رسپیکٹ دینی ہے اور اس کے بعد رسپیکٹ لینی ہے، تو وہ بہت کامیاب رہتی ہیں. اور جو جن کی مائیں یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ بس وہ کہتی ہیں بس بیٹیاں جو ہے نا ہمارے پاس ہی بیٹھی رہیں اور ان کا سسرال سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے کچھ ایشوز ایسے خود بھی دیکھے ہوں گے، کچھ کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے جہاں مائیں پہلے دن سے بیٹیوں کو صرف یہ سکھا کے بھیجتی ہیں کہ بیٹا تم نے 2 سے 3 مہینے میں الگ ہو جانا ہے، اپنا کچن الگ کر لینا. تو یہ والی چیز جو ہے نا پھر کچن بھی الگ ہو جاتے ہیں ایک ٹائم پہ آ کے، گھر بھی الگ ہو جاتے ہیں، سب کچھ الگ ہو جاتا ہے، لیکن دلوں میں عزتیں نہیں رہتی ہیں. یاد رکھیے گا. تو جہاں پہ عزت لینی ہے نا وہ تھوڑا سا کوپریٹ بھی کرنا پڑے گا، تھوڑا سا کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا. اچھا نیکسٹ میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں اور اس کو ضرور امپلیمنٹ کیجیے گا. شادی ہو اور اس کے بعد جب لڑکی جاتی ہے نا سسرال، تو شروع کے جو 4 سے 5 سال ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، وہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنے کے سال ہوتے ہیں. اس کے بعد سب کچھ آپ کے ہاتھ آنا شروع ہو جاتا ہے. سب آپ کے گرویدہ جب ایک بار ہو جائیں گے نا تو سب کچھ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور پھر آپ اپنی باتیں بڑی آسانی سے بنوا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک پوائنٹ آپ نے جو اپنے ذہن میں رکھنا ہے نا کہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لیکن اپنی زبان بند رکھیں. زبان جب ایک بار کھل جاتی ہے نا، یقین کریں، تو پھر لحاظ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب لحاظ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر عزت ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نے لحاظ جو ہے نا برقرار رکھنا ہے. جس بڑے کی جو جگہ ہے، جس کی ڈیو رسپیکٹ ہے، اس کا لحاظ ہے، وہ آپ نے برقرار رکھنا ہے. اس کے بعد ہی آپ کی بھی رسپیکٹ، آپ کی عزت، آپ کا وقار جو ہے نا وہ قائم رہے گا. اگر آپ نے دو بدو ہونا شروع کر دیا نا، ایک بار آمنا سامنا کرنا شروع کر دیا، تو یقین کریں پھر وہ آمنا سامنا نا عزت ختم کر دیتا ہے، لحاظ مروت سب ختم کر دیتا ہے. اور پھر انسان بولتے بولتے، لیکن زبان جو ہے نا اس کے آگے کوئی بھی پھر تالا نہیں ہے، کوئی بریک نہیں ہے. پھر انسان خود سے کچھ بولتا چلا جاتا ہے اور دلوں میں نفرتیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اچھا یہ چیزیں ہو گئیں کہ آپ نے کیا کیا اچھی چیزیں جو ہے نا یہ آپ کر سکتے ہیں اپنے رشتے کو بنانے کے لیے، بچانے کے لیے، اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے. تو اب آتے ہیں ان پوائنٹس کی طرف جن پہ آپ نے بالکل کمپرومائز نہیں کرنا، نیور، ایک بار بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے جو اپنی بچیوں کو سکھانی ہے، یا جو بچیاں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں، فزیکل ابیوز کسی صورت جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر مار پیٹ ہو رہی ہے، فزیکلی آپ کو ابیوز کیا جا رہا ہے، پہلی دفعہ میں ہی ہاتھ روکیں، ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہاتھ کھل گیا نا
تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا. پھر وہ کم نہیں ہوتا, وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس میں آپ نے فوراً سٹینڈ لینا ہے, ٹھیک ہے. اس میں بے شک آپ اپنے گھر والوں کو انوالو کیجئے, جو بھی بڑے ہیں ان کو انوالو کریں, اور صرف آپ نے اپنے گھر والوں کو انوالو نہیں کرنا, آپ نے مرد کے گھر والوں کو بھی انوالو کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ اپنے گھر والوں کو بتا رہی ہیں, یا آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ زیادتی یہاں پہ ہوئی ہے, اس کے گھر والوں کو بھی بیچ میں انوالو کریں. لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے بالکل نالائق بیٹے جو ہوتے ہیں اور جو کسی طرح سدھر نہیں رہے ہوتے, تو کہتے ہیں جن کی شادیاں کر دی ہیں سدھر جائیں گے. تو یقین کریں جو شروع سے نہیں سدھر سکتے نا, وہ شادیوں کے بعد تو بالکل بھی نہیں سدھرتے, اور بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. خود تو خراب ہوتے ہیں, اگلی آنے والے کی بھی زندگی خراب کرتے ہیں. اس کے بعد اگر بچے ہو جائیں تو ان بچوں کی بھی زندگیاں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو فزیکل ابیوز کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ قابل برداشت نہیں ہے. اس پہ ضرور سٹینڈ لیں, فرسٹ ٹائم میں سٹینڈ لیں, اور اس کے بعد کوشش کریں گھر بچانے کی کہ دوبارہ سے اس طرح نہ ہو. اور اگر یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے تو پھر جو آپ کے لیے بہترین فیصلہ ہے وہ کریں. پھر میں بالکل اس بات کو نہیں کہہ رہی کہ پھر آپ نے جو ہے نا یہ مطلب سیپریٹ نہ ہو, ساری زندگی مار کھاتے رہیں, ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. اچھا, ایک پوائنٹ میں شروع میں شاید میرے سے اسکپ ہو گیا, تو میں نے کہا میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں. ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا کہ ساس سسر کی خدمت عورت پہ فرض نہیں ہے, بالکل فرض نہیں ہے. ضروری نہیں ہے ہر چیز فرض ہو, کچھ چیزیں جو ہے نا وہ انسانیت کے زمرے میں بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے. خواتین کیا کرتی ہیں, بیٹیوں کہیں گی جی ساس سسر کی خدمت تو تم پہ فرض ہی نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی, یا کوئی ضرورت نہیں کوئی بات برداشت کرنے کی. دیکھیں انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ساس سسر کو پوچھ لیں گی ایک بار اچھے طریقے سے, یا ان کے کھانے پینے کا خیال کریں گی. بڑھاپے میں کیا چاہیے ہوتا ہے, صرف ایک خیال چاہیے ہوتا ہے, میٹھے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں, میٹھی زبان چاہیے ہوتی ہے. تو اس سے صرف ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں ہی نکلیں گی. اور اگر کوئی بڑا آپ کو کسی چیز پہ ٹوک دیتا ہے, منع کر دیتا ہے, تو یقین کریں ان کی لائف کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. شاید ہماری اتنی عمر نہیں ہوتی جتنا ان کا تجربہ ہوتا ہے. تو اس تجربے سے فائدہ اٹھائیے, اور ان چیزوں کو دل پہ مت لیں کہ کسی بڑے نے اگر کچھ کہہ دیا. یقین کریں اگر آپ یہ سوچ لیں گے نا کہ میری اپنی ماں مجھے اس سے زیادہ کچھ کہہ دیتی تھی, تو آپ کی ساس کی بھی 2-4 باتیں آپ کو بری نہیں لگیں گی. یا اگر ان کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہے, سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے, بوڑھے بیمار ہوتے ہیں بیچارے, بیماری میں نا اچھا خاصا انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی کچھ کہہ دیتے ہیں. تو چیزوں کو اگنور کیا کریں. اپنے گھر کو بنانا آپ کی ذمہ داری ہے, اپنی لائف کو بنانا آپ کی ذمہ داری ہے, اپنے گھر کو سنوارنا آپ کی ذمہ داری ہے. یقین کریں زندگی کچھ سال اگر آپ نے اس طریقے سے گزار لیے نا, کچھ چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے, تو انشاءاللہ لائف اس کے بعد آپ کے لیے بہت سموتھ ہو جاتی ہے, بہت اسٹریٹ ہو جاتی ہے, اور چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے. نیا چینل ہے, اپنے فٹافٹ سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں بھی آ کر مجھے ضرور اپنی رائے بتائیے گا. میرے کچھ پرانے سبسکرائبرز بھی اس چینل پر ہوں گے, اور جو مجھ سے اکثر کہتے رہتے تھے کہ آپ ہی آپ نے چینل چھوڑ دیا, تو آپ لوگوں کے لیے میں دوبارہ سے یوٹیوب پہ آئی ہوں. حالانکہ میں یوٹیوب چھوڑ چکی تھی, کچھ ریزنز تھے, بٹ میں پھر سے آئی ہوں. آپ لوگوں نے پھر سے اتنا پیار دینا ہے جتنا آپ نے پچھلے چینل پہ دیا.